أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف ہے، اور اس میں انہوں نے بہت سے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جن کا عقیدے سے گہرا تعلق ہے، اور کچھ مسائل ایسے بھی ذکر کیے ہیں جن کا براہ راست عقیدہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مسائل ان لوگوں کی شناخت بن گئے، ان لوگوں کی علامت بن گئے جن کا عقیدہ درست ہے، جو اہل سنت ہیں، جو اہل حدیث ہیں۔ چنانچہ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 57 کے بعد، ولا خالق مع اللہ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں ہے، یعنی کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ولا خالق مع اللہ، اور کوئی بھی خالق نہیں ہے مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں، 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا تھا؟ العلم، اس بات پہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ازل سے ابد تک کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، اسے کہتے ہیں کتابت۔ اور تیسرے نمبر پہ تقدیر کا مرتبہ جو ذکر کیا گیا تھا وہ تھا مشیت، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، خیر کا کام ہو تب بھی، گناہ کا کام ہو تب بھی، لیکن خیر کا کام کیا جائے تو اللہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس عمل سے محبت فرماتے ہیں، اور برائی کا کام کیا جائے تو اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت اس پہ گناہ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کے بغیر گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا مرتبہ تقدیر کا جو ذکر کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ الخلق، کہ ہر چیز کے خالق اللہ رب العزت ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خالق اللہ رب العزت نہ ہوں۔ یہی بات الگ سے امام بربہاری بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ولا خالق مع اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں ہے۔
اس عقیدے کی الگ سے وضاحت کیوں کرنا پڑی؟ کیونکہ اس عقیدے میں بھی کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ دراصل اصلاح کر رہا ہے ان لوگوں کی جو اس معاملے میں گمراہ ہوئے۔ ان میں سے ایک مجوسی ہیں جو مسلمان بالکل نہیں ہیں۔ مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق دو ہیں، ایک خیر کا خالق اور ایک شر کا خالق۔ تو یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ خیر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، نیکی کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، برائی کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ یہ کہنا کہ خیر کا خالق اللہ اور برائی کا خالق کو اور، یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے، اور یہ کفر ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ خالق ایک کی بجائے دو ہیں۔ اور اس عقیدے میں ان لوگوں کے اوپر بھی رد ہے جنہیں قدری کہا جاتا ہے۔ قدری یعنی کہ تقدیر کا انکار کرنے والے، عقیدہ تقدیر میں گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے فعل کا، اپنے عمل کا خود خالق ہے۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بھی خالق ہیں، انسانوں کے اعمال کے بھی خالق ہیں۔ عمل کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن عمل کرنے والا خود بندہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان کے عمل کا خالق اللہ تعالیٰ، لیکن اس عمل کو سر انجام دینے والا بندہ۔ اسی لیے بندے کو اپنے عمل پہ یا گناہ ملتا ہے یا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے اس پہ اسے ثواب ملے گا، اور اگر وہ برا عمل کرتا ہے اس پہ اسے گناہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اپنا عمل سر انجام دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں وہ مسئول ہے، اس سے سوال ہوگا، اس سے بات پرس ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ نے اس کو عمل کرنے کی قدرت دی ہے، اللہ نے اس کو ارادہ دیا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں اپنا درس یہیں پہ روکنا چاہوں تو روک سکتا ہوں، اور اگر میں درس جاری رکھنا چاہوں تو جاری رکھ سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے ارادہ دیا ہے، اللہ نے مجھے درس جاری رکھنے کی بھی قدرت دی ہے اور روک دینے کی بھی قدرت دی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس لیے بات پرس بھی ہوگی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ انسان خود اپنے عمل کو سر انجام دیتا ہے۔ البتہ کچھ حرکتیں انسان سے وہ سرزد ہوتی ہیں جن میں اس کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا اختیار نہیں ہوتا، ان کے اوپر حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ راشے کا مریض جس کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس سے سوال نہیں ہوگا تیرے ہاتھ کیوں کانپتے تھے۔ کہ امام بربہاری نے یہ عقیدہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، خالق صرف وہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی انکار ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ قدری ہیں، یعنی کہ تقدیر کے معاملے میں گمراہ ہوئے ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور ان کا یہ موقف ہے کہ بندہ اپنے عمل کا خود خالق ہے، اللہ رب العزت اس کے عمل کے خالق نہیں ہے۔ درست عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بھی خالق ہیں، بندے کے عمل کے بھی خالق ہیں، لیکن عمل سر انجام دینے والا کون ہے؟ بندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے سے حساب انہی اعمال پہ لیں گے جن اعمال میں اللہ نے اس کو ارادہ دیا، اختیار دیا، قدرت دی۔
میں مثال دے رہا تھا، ایک انسان کا ہاتھ کانپتا ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا تمہارا ہاتھ کیوں کانپتا تھا، اور ہاتھ کانپتے ہوئے اگر مثال کے طور پہ وہ دودھ پکڑتا ہے، دودھ گر جاتا ہے، ضائع ہو گیا، اس سے سوال نہیں ہوگا دودھ تو نے کیوں ضائع کیا تھا، کیونکہ اس میں اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کے پاس قدرت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ لیکن نیکی کریں یا گناہ کریں، اس میں اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو یہاں اس کا حساب کتاب ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے عمل کا اگرچہ خالق نہیں ہے لیکن اپنا عمل خود کرنے والا ہے، اس میں اس کا ارادہ ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور قدریہ کے مقابلے میں ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں جبریہ۔ وہ کہتے ہیں بندہ مجبور ہے، اگر بندہ گناہ کرتا ہے اس میں مجبور ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ بندہ اپنے عمل کا خود خالق ہے، یہ کون تھے؟ قدری۔ اور اب کون ہے؟ جبری۔ ان کے الٹ یہ کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، جو بھی فعل ہوتا ہے وہ دراصل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور بندوں کے افعال، بندوں کے اعمال درختوں کی حرکت کی طرح ہیں۔ درخت حرکت کرتے ہیں لیکن کیا درخت کا ارادہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ ہوا درخت کی ٹہنیوں کو جدھر چاہے لے جائے، درخت کے پتوں کو جدھر چاہے لے جائے، درخت کا اس حرکت میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا، اسے کوئی قدرت نہیں ہوتی۔ تو یہ جبری کہتے ہیں کہ بندہ بھی درخت کی طرح ہے۔ اور یہ دونوں گمراہ ہیں، قدری بھی اور جبری بھی۔ جانور تک یہ بات سمجھتے ہیں، کئی جانور بھی یہ بات سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ انسان جو ہے اسے ارادہ دیا گیا ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنا عمل خود سر انجام دیتا ہے۔ یہ جانور بھی، کئی جانور بھی یہ بات سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال لیں، علماء کرام نے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ آپ پتھر لیں اور پتھر کتے کو ماریں، یہاں پہ غور کریں، کتا آپ پہ بھونکے گا یا پتھر پہ بھونکے گا؟ لگا اس کو پتھر ہے لیکن وہ پتھر کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ پتھر پہ نہیں بھونکے گا، وہ کس پہ بھونکے گا؟ انسان پہ۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پتھر جو ہے، حالانکہ پتھر جو ہے اس کے قریب بھی ہے، اسے لگا بھی ہے، اس کو چاہیے کہ پتھر پہ بھونکے، پتھر کو کاٹنے کی کوشش کرے، لیکن نہیں، وہ اس کو نہیں کاٹے گا۔ انسان کو، اس کو پتا ہے کہ ارادہ کس کو دیا گیا ہے؟ انسان کو، انسان نے پتھر مارا ہے۔ اس کا مطلب ہے کتا بھی جانتا ہے کہ کون مجبور ہے اور کس کو ارادہ دیا گیا ہے۔ پتھر کے بارے میں کتا سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں، مجھے گرچہ آ کر لگا ہے لیکن اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں، اس کے کوئی اختیار ہی نہیں، اس کی کوئی قدرت نہیں، اس لیے کتا جو ہے پتھر سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتا، وہ انسان پہ بھونکتا ہے، انسان کو نشانہ بناتا ہے۔ اور یہ جو عقیدہ بیان کیا ہے امام بربہاری نے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ تنہا خالق ہے، اس کے دلائل پہلے بھی ذکر ہوئے، پھر اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک سورہ زمر کی آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق۔ اس میں بندہ بھی آ گیا، بندے کا عمل بھی آ گیا۔ اللہ رب العزت سورہ زمر میں ارشاد فرماتی ہیں آیت نمبر 62 میں 62 میں اللہ خالق کل شیء
اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، وہو علی کل شیء وکیل۔ تو اس ایسے پتہ چلا اللہ ہر چیز کے خالق ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مخلوق ہو اور اس کے خالق اللہ رب العزت نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے بھی خالق اور ان کے ایک ایک عمل کے بھی خالق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق، وما تعملون، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بھی خالق۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 73، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہیں، چاہے وہ سارے مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کے بھی خالق نہیں ہے، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس ایسے بھی پتہ چلا کہ خالق ایک ہی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنائے ہیں جو اللہ کی طرح خالق ہوں؟ تو اس لیے ان پہ خلق جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی ہے۔ قل، آپ ان کو بتا دیں خالق ایک ہی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد، وہ تنہا ہے، القہار، ہر ایک پہ غالب ہے۔ تو ان آیات سے وہ عقیدہ واضح ہوا جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ولا خالق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت تنہا خالق ہیں۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ، جنازے پہ 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ جب نماز جنازہ ادا کریں گے تو 4 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھیں گے، اور اگر امام سورہ فاتحہ کے بعد مزید تلاوت کرے، مزید کوئی اور سورت پڑھے تو یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی ثابت ہے جیسا کہ نسائی شریف میں آیا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں درود شریف پڑھیں گے، اور سب سے بہتر درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ تیسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں میت کے لیے دعائیں کریں گے، اور یاد رہے کہ میت کے لیے دعائیں کرنا یہی وہ مقصود ہے جس کے لیے نماز جنازہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہیں 4 تکبیریں۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اور کہتے ہیں یہی موقف ہے امام مالک بن انس کا، امام سفیان ثوری کا، حسن بن صالح کا، امام احمد بن حنبل کا اور دیگر فقہاء کا۔ وَهَكَذَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح بیان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہی آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام بربہاری نے پہلے نام لیا ہے امام مالک کا۔ امام مالک بن انس 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ یہ 179 ہجری میں 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، محدث، فقیہ۔ اس کے بعد نام لیا ہے امام سفیان ثوری کا، یعنی کہ سفیان بن سعید الثوری، اور یہ فوت ہوئے ہیں سن 161 ہجری میں 161۔ اس کے بعد ہیں حسن بن صالح الحمدانی، کوفہ کے فقیہ، اور یہ فوت ہوئے ہیں 167 ہجری میں 167۔
اور اس کے بعد نام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور یہ فوت ہوئے ہیں 241 ہجری میں، 241۔ یہ بھی 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ جنازے میں 4 تکبیریں کہی جائیں۔ یہ موقف ہے امام مالک بن انس کا، یہی موقف ہے امام سفیان بن سعید الثوری کا، یہی موقف ہے الحسن بن صالح کا، اور یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل کا اور دیگر کئی فقہا کا۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1022 یہ ذکر کرتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی تھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ترمذی والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے علماء کرام میں سے اکثر کا اسی پہ عمل ہے کہ 4 تکبیریں کہنی چاہیے۔ یرون التکبیر علی الجنازۃ 4 تکبیرات، کہتے ہیں وہو قول سفیان الثوری، اور یہی موقف ہے امام سفیان ثوری کا، ومالک بن انس، اور یہی موقف ہے امام مالک بن انس کا، وابن المبارک، اور یہی موقف ہے امام عبداللہ بن مبارک کا، والشافعی، اور یہی موقف ہے امام شافعی کا، واحمد، اور امام احمد کا، واسحاق، اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ یہ کس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے؟ امام ترمذی کی۔ تو امام ترمذی کی یہ گفتگو، اس میں تائید ہے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کہ ان علماء کرام سے جنازے میں 4 تکبیریں کہنا ثابت ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ سب کچھ اپنی کتاب میں کیوں ذکر کیا؟ ان کی کتاب عقیدہ کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، یا ان مسائل سے جو علامت بن گئے، شناخت بن گئے ان لوگوں کی جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کے اہل سنت، اہل حدیث؟ تو کیا جنازے میں 4 تکبیریں کہنا ہی حق ہے، اور 5 تکبیریں کہنا یا 6 کہنا یا 7 کہنا یا 9 تکبیریں کہنا غلط ہے؟ دراصل کچھ علماء کرام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 4 سے زیادہ نہیں کہی جائیں گی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام بربہاری بھی اسی موقف کے قائل ہیں، اور یہ موقف ذکر کرنے والوں میں ایک امام سمرقندی ہیں، انہوں نے بھی یہی موقف ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عالم دین ہیں۔ بلکہ اس سے ملتا جلتا موقف امام ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب الاستذکار میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ علماء کرام کہنا چاہتے ہیں کہ جنازے میں 4 تکبیریں کہنے پہ اجماع ہو چکا ہے، اس لیے 4 ہی کہنی چاہیے، 4 سے زیادہ نہیں کہنی چاہیے۔ لیکن بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑی ادب کے ساتھ اس مسئلے میں ہم امام بربہاری رحمہ اللہ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور یہاں پہ میں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے مدد لینا چاہوں گا عصر حاضر کے عظیم محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام رکھا ہے انہوں نے احکام الجنائز، کہ جنازے کے احکام کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور اس کے آخر میں انہوں نے وہ بدعتیں بھی ذکر کی ہیں جن کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے نماز جنازہ کا طریقہ بھی بیان کیا ہے،
اور یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہونی چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، یعنی کہ شیخ البانی رحمہ اللہ، یہ احکام الجنائز کا صفحہ نمبر 141 ہے، 141، وَيُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، کہ نماز جنازہ ادا کرنے والا نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہے یا 5۔ کہتے ہیں إِلَىٰ 9 تکبیرات، بلکہ 9 تکبیروں تک کہہ سکتا ہے، یعنی کہ 9 تکبیریں کہہ سکتا ہے، 6 کہہ سکتا ہے، 7 کہہ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کل ذالک ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یعنی کہ 4 تکبیریں کہنا یا 5 کہنا، 6 کہنا، 7 کہنا، 9 کہنا، یہ سب ثابت ہے۔ فَأَيُّهَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ، نماز جنازہ ادا کرنے والا جتنی تکبیریں بھی کہے گا اس کا یہ عمل درست ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ کہتے ہیں وَالْأَوْلَىٰ التَّنْوِيعُ، شیخ البانی کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کبھی یہ طریقہ اختیار کرے کبھی وہ، کیونکہ سب طریقے ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فَيَفْعَلُ هَٰذَا تَارَةً وَهَٰذَا تَارَةً، کہتے ہیں کما هُوَ الشَّأْنُ فِي أَمْثَالِهِ، جیسا کہ یہی صورتحال ہوتی ہے نماز، عام نماز کے شروع میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس میں، جس کو ہم کہتے ہیں دعائے استفتاح، یعنی کہ آپ کبھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی آپ پڑھ لیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور کہتے ہیں یہی صورتحال ہے تشہد کے الفاظ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں بھی کئی ایک الفاظ آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہی صورتحال ہے درود ابراہیمی میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَا بُدَّ مِنْ الْتِزَامِ نَوْعٍ وَاحِدٍ مِّنْهَا فَهُوَ الْأَرْبَعُ، لیکن اگر کوئی نماز جنازہ کی تکبیروں کے معاملے میں کسی ایک طریقے پہ پوری زندگی چلنا چاہے اور کہے میں نے بس اسی طریقے پہ گامزن رہنا ہے، تو پھر وہ 4 تکبیروں والا طریقہ اختیار کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ فِيهَا اکثر، کیونکہ اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جنازے میں 4 تکبیریں کہنے کی احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں کون؟ شیخ البانی رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں اس بارے میں پہلے نمبر پہ حدیث ابو ہریرہ ہے، اسے روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1245 1245، امام مسلم نے، اور نمبر ہے 951 951۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی کہ غیبانہ نماز جنازہ، میت موجود نہیں تھی، اور آپ نے اس موقع پہ 4 تکبیریں کہی تھیں۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنے کی دیگر احادیث ذکر کرتے ہیں، اور ان کی تعداد 6 ہے۔ 6 احادیث ذکر کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں، اور اس کی حدیث کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور ایک بار انہوں نے 5 تکبیریں کہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج 5 تکبیریں کیوں کہی ہیں؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں، نمبر ہے 957 957، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داود، نمبر ہے 3197 3197۔ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، نمبر ہے 1023 1023۔ اس کو روایت کرنے والے امام ابن ماجہ بھی ہیں، نمبر ہے 1505، اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد
شیخ البانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں 6 تکبیریں کہنا 7 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں اس بارے میں جو روایات آئی ہیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، 6 تکبیریں کہیں یا 7 تکبیریں کہیں، اور کہتے ہیں لیکن یہ صحابہ کرام کا وہ عمل ہے جو ان کا ذاتی موقف نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا گیا عمل قرار دیا جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں مرفوع، وہ حدیث جو حکم کے لحاظ سے مرفوع ہے، یعنی کہ صحابی نے کھل کے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، لیکن یہ چیز ایسی ہے جو صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو لازمی طور پہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہوگی۔ اس بارے میں پہلا اثر، پہلی روایت امام ابن حزم اپنی کتاب محلہ میں ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن معقل سے کہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب نے سہل بن حنیف کی نماز جنازہ پڑھائی اور 6 تکبیریں کہیں۔ عبداللہ بن معقل جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے ہماری طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ بدری ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ میں نے اس میت پہ 6 تکبیریں کیوں کہی ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا، اس لیے میں نے ان کی نماز جنازہ میں 6 تکبیریں کہی ہیں۔ امام شاہ بھی فرماتے ہیں اسی روایت میں کہ علقمہ یہ شام سے آئے، تابعی ہیں، تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، کس نے کہا؟ علقمہ نے، کہ ان اخوانک بالشام یکبرون علی جنائزہم 5، کہ آپ کے وہ بھائی جو شام میں ہیں وہ تو نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہتے ہیں۔ بھائیوں سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام، یعنی کہ آپ بھی صحابی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں، عراق میں۔ تو علقمہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی شام والے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام جو شام میں رہتے ہیں، وہ تو نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہتے ہیں۔ فَلَوْ وَقَّتْتُمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ، تو مناسب یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہمارے لیے کوئی ایک طریقہ مقرر کریں تاکہ ہم آپ کی پیروی کر سکیں۔ یعنی کہ کوئی 5 تکبیریں کہہ رہا ہے اور کوئی 5 کے علاوہ تکبیریں کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی ایک طریقہ نہ ہوا، ایک طریقہ مقرر کریں ہمارے لیے۔ جیسے آج بھی کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور علماء کرام سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ علماء کرام ایک رائے پہ متفق ہوں تو تب ہی ہم اسلام پہ عمل کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کچھ لمحے اپنے سر کو جھکائے رکھا، یعنی کہ سوچوں میں پڑے رہے، پھر کہنے لگے انظروا جنائزکم، اپنے جنازوں کا جائزہ لے لیا کرو، فکبروا علیہا ما کبر ائمتکم، اتنی تکبیریں کہو جتنی تکبیریں تمہارے امام کہیں۔ امام 4 تکبیریں کہے تم 4 کہو، امام 5 کہے تم 5 کہو۔ لا وقت ولا عدد، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی خاص تعداد نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، یعنی کہ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے ان اعمال میں سے، ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ عام نماز میں رفع الیدین کروں رکوع میں جاتے ہوئے تو یہ بھی ٹھیک، نہ کروں یہ بھی ٹھیک، تو ہم کہیں گے نہیں، رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے،
ایک حدیث میں نہیں، بہت سی حدیث میں، لیکن رفع الیدین نہ کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بھی نماز میں ثابت نہیں ہے، اس لیے اس عمل سے گریز کیا جانا چاہیے۔ تو یہ روایت جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جناب علی نے سہل بن حنیف کی نماز جنازہ میں 6 تکبیریں کہیں، اس سے پتہ چلا کہ 6 تکبیریں کہنا بھی درست ہے، اور اس روایت کو امام ابن حزم محلہ میں لے کر آئے ہیں، اور امام عبدالرزاق اپنی کتاب مصنف میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 6403 6403 اور امام ابن حزم اپنی محلہ میں لے کر آئے ہیں تو وہاں پہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195۔ مزید ایک اور روایت، اس کے راوی ہیں عبد خیر، کہتے ہیں کہ جناب علی جب بدری صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھاتے تو 6 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور عام صحابہ کرام کی نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ کون؟ جناب علی۔ اور عام لوگوں کی نماز جنازہ میں وہ 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں امام طحاوی، امام دارقطنی۔ شیخ البانی کہتے ہیں اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں 6 تکبیروں کا تذکرہ بھی آ گیا، 5 کا بھی اور 4 کا بھی، کہ جناب علی کبھی 4 تکبیریں کہتے، کبھی 5، کبھی 6، میت کی فضیلت کے مطابق، اس کے مقام و مرتبے کے مطابق۔ اور شیخ البانی مزید ایک روایت لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب علی نے ابو قتادہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو وہاں 7 تکبیریں کہیں، اور یہ صحابی بدری صحابی تھے۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے، امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے آثار ہیں، ان کا طریقہ ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں بھی کہی ہیں، 5 بھی کہی ہیں، 6 بھی کہی ہیں، 7 بھی کہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 5 تکبیریں کہنا اور 6 تکبیریں کہنا یہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی لوگ سر انجام دیتے رہے، اس طریقے کو اختیار کرتے رہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیریں کہنی چاہیے، ان کا موقف غلط ہے۔ پھر شیخ البانی وہ احادیث لے کر آئے ہیں جن میں 9 تکبیروں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے 9 تکبیریں کہیں۔ اس حدیث کو امام طحاوی اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد شیخ البانی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں 9 تکبیریں کہنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ میں وہ طریقہ ہے جو آپ سے ثابت ہے، یعنی کہ 9 سے زیادہ تکبیریں کہنا ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی۔ کہتے ہیں اس لیے 9 تک تکبیریں کہنی چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، البتہ اس سے کم آپ کہہ سکتے ہیں، 4 سے لے کے 9 تک۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَهَذِهِ آثَارٌ صحیحہ، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ فَلَا مُوجِبَ لِلْمَنْعِ مِنْهَا،
تو یہ کہنا کہ 4 تکبیریں کہی جائیں، 5 نہ کہی جائیں، 6 نہ کہی جائیں، 7 نہ کہی جائیں، کہتے ہیں یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یمنع مما زاد علی الاربع، آپ نے 4 تکبیروں سے زیادہ تکبیریں کہیں اور منع نہیں کیا، بل فعلہ ہوا واصحابہ من بعدی، بلکہ 4 سے زیادہ تکبیریں کہنے کا عمل آپ نے بھی کیا اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے بھی کیا۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ 4 سے زیادہ تکبیریں کہنے سے روکتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اجماع ہو گیا ہے، کہتے ہیں ان کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ روایات ذکر کی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی 4 سے زیادہ تکبیریں کہتے رہے۔ اور پھر کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے امام ابن حزم رحمہ اللہ کے رکھوں گا، اور ساتھ ہی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ غور کیجئے، میں اس مسئلے میں شیخ البانی کی گفتگو، امام ابن حزم کی گفتگو کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حدیث آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثر علماء کرام کیا کرتے ہیں۔ جب حدیث آ جائے اس کے مد مقابل کوئی یہ کہے کہ جو امت کا اتفاق ہو گیا ہے، اجماع ہو گیا ہے، تو اس کے ان الفاظ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے ان الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی جب حدیث مل گئی، ثابت ہو گئی، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ موقف لیا جائے گا جو آپ کی حدیث کے خلاف ہے، یہ کیسا دعویٰ ہے اجماع کا؟ سنیے ذرا الفاظ یہاں پہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کے۔ کہتے ہیں اف لکل اجماع یخرج عنہ علی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود وانس بن مالک وابن عباس والصحابۃ بالشام رضی اللہ عنہم ثم التابعون بالشام وابن سیرین وجابر بن زید وغیرہم باسانید فی غایۃ الصحہ ویدعی الاجماع بخلاف ہؤلاء باسانید واہیہ۔ کہتے ہیں میں ایسے اجماع پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اجماع ہو گیا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنی چاہیے، 5 نہیں، 6 نہیں، کہتے ہیں افسوس کا اظہار کرتا ہوں ایسے اجماع پہ جس اجماع کا حصہ علی بن ابی طالب نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو 4 سے زیادہ تکبیریں کہتے تھے نماز جنازہ میں، جس اجماع کا حصہ عبداللہ بن مسعود نہیں ہے، انس بن مالک نہیں ہے، عبداللہ بن عباس نہیں ہے، شام میں رہنے والے صحابہ کرام جس اجماع کا حصہ نہیں ہے، شام میں رہنے والے تابعین جس اجماع کا حصہ نہیں ہے، ابن سیرین، محمد بن سیرین، جابر بن زید اور دیگر کئی تابعین جو تھے وہ 4 سے زیادہ تکبیریں کہتے رہے، پھر بھی اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اجماع کا دعویٰ جن روایات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس سے بڑھ کے جاہل کون ہوگا جو 4 تکبیروں پہ اجماع کا دعویٰ کرے اور اس موقف کو اختیار کرے، جبکہ اس کو وہ روایات بتا دی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام 4 سے زیادہ تکبیریں کہتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 4 تکبیریں کہنا یا 4 سے زیادہ تکبیریں کہنا یہ حق ہے اور یہی درست ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے درس میں 2 مسئلے بیان ہوئے، ایک یہ کہ خالق صرف اللہ رب العزت ہیں،
اور انسان اپنے عمل کا خالق نہیں ہے۔ جن مسلمان لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے خالق نہیں ہیں، شر کے خالق نہیں ہیں، ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ ایسا عقیدہ ہے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ خالق اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہے، بلکہ اس عقیدے کے مطابق تو ہر انسان خالق ہو گیا، تو خالق تو بہت زیادہ ہو گئے۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنی چاہیے، اور یہاں پہ میں نے وضاحت کی کہ امام بربہاری رحمہ اللہ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف 4 تکبیریں کہنے پہ اکتفا کرنا چاہیے، 5 تکبیریں کہنے کا موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ان کی یہ رائے جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہاں ہم ان سے اختلاف کریں گے، کیونکہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے 4 سے زیادہ تکبیریں کہنا، اور یہ عمل رہا ہے بہت سے صحابہ کرام کا اور بعد میں آنے والے تابعین وغیرہ کا۔ اس لیے صحیح موقف یہ ہوگا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں بھی کہہ سکتے ہیں، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 9 تک تکبیریں کہی جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کل نیٹ کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔